بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے کر چلیں گے جہاں آپ روشناس ہوں گے ایسی تہذیبوں سے جنہوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے ایسی تعمیرات اور عجوبے تعمیر کیے کہ جنہیں دیکھ کر آج بھی انسانی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے، جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر سورج چاند ستاروں کا حساب اور فلکیات کے اندر اتنی ترقی حاصل کی کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انہوں نے ایک ایسا کیلنڈر ایجاد کیا کہ جس کو آج کے ماہرین بھی دیکھ کر حیران ہیں کہ اس زمانے کے اندر جب جدید وسائل اور ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، ان لوگوں نے اتنا ٹھیک اور اتنا صحیح کیلنڈر کیسے ترتیب دیا۔ یہ ہے میسو امریکہ، ایک ایسی سرزمین جہاں ہزاروں سال پہلے آج کے میکسیکو، گویٹمالا، ہنڈراس اور اس کے قریب کے ممالک کے جنگلات میں عظیم تہذیبیں ابھریں۔ ایسی تہذیبیں جو پتھر کے اہرام بناتی تھیں، فلکیات کا مطالعہ کرتی تھیں، کیلنڈر بناتی تھی اور جن کے دیوتا آسمانوں اور زمین کے بیچ حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ ہے میکسیکو کی قدیم دنیا، اولمک، مایا، ٹولٹک اور ایزٹک تہذیبوں کی داستان، ایک تاریخ جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ انسانی ترقی کی حدود کو چیلنج کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم میکسیکو کی تہذیبوں میں اگر بات کریں تو اس میں اولمک تہذیب کا نمبر آتا ہے۔ ہزاروں سال قبل، تقریباً 1500 قبل مسیح میں، میکسیکو کے جنوب مشرقی دلدلی میدانوں میں ایک تہذیب جنم لیتی ہے جس کا نام اولمک تہذیب تھا۔ یہ وہ قوم تھی جسے محققین مدر سیولائزیشن آف میسو امریکہ کہتے ہیں، یعنی میکسیکو کی ماں تہذیب۔ اولمک قوم کے آثار آج بھی ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ ان کے بنائے گئے دیوہیکل پتھریلے چہرے جو بعض اوقات 10 فٹ تک اونچے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سنگ تراشی، فن تعمیر اور مذہبی علامتوں میں ماہر تھے۔ انہوں نے پہلا منظم تقویم یعنی کیلنڈر اور لکھائی کا نظام پروٹو رائٹنگ متعارف کروایا۔ ان کے دیوتا عموماً جیگوار یعنی چیتے سے مشابہ ہوتے تھے جو طاقت اور الوہیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اولمک تہذیب کا مرکز لاوینٹا اور سان لورینزو جیسے شہر تھے۔ یہی وہ مراکز تھے جہاں بعد میں مایا اور ایزٹک تہذیبوں نے اپنی ثقافتی بنیاد حاصل کی۔ یہ تہذیب تقریباً 400 قبل مسیح میں ختم ہو گئی، مگر اس کے اثرات صدیوں تک باقی رہے۔ دوسرے نمبر پر اس علاقے کے اندر جو تہذیب تھی اس کا نام مایا تہذیب تھا۔ اولمک تہذیب کے بعد میسو امریکہ میں جو تہذیب ابھری وہ تھی مایا تہذیب۔ یہ تہذیب انسانی ذہانت کی ایک انوکھی مثال ہے۔ مایا لوگ 2000 قبل مسیح سے لے کر 16ویں صدی تک وسطی امریکہ کے گھنے جنگلات میں آباد رہے۔ ان کے شہر ٹیکال، پالنکے، کوپان اور چیچن اطزا آج بھی جنگلوں کے بیچ پتھروں کے اہرام کی صورت میں خاموشی سے کھڑے ہیں۔ مایا قوم فلکیات میں حیرت انگیز حد تک ترقی یافتہ تھی۔ انہوں نے چاند، سورج اور سیاروں کی گردش کا درست حساب لگایا اور ایک ایسا کیلنڈر کا نظام بنایا جو آج کی جدید گریگورین کیلنڈر سے بھی زیادہ دقیق سمجھا جاتا ہے۔ ریاضی میں انہوں نے صفر یعنی زیرو کا تصور استعمال کیا، ایک ایسا خیال جو اس وقت دنیا کے دیگر حصوں میں ناپید تھا۔ مایا تہذیب کی زبان تصویری علامتوں یعنی ہیروگلافکس پر مبنی تھی۔ یہ علامتیں ان کی اہراموں، دیواروں پر کندہ تھیں جن میں دیوتاؤں، بادشاہوں، جنگوں اور قربانیوں کی داستانیں درج تھیں۔ مایا قوم کے اہرام نہ صرف عبادت کے مراکز تھے بلکہ فلکیاتی رصدگاہیں بھی تھیں۔ چیچن اٹزا کا عظیم اہرام ہر سال بہار کے آغاز پر سورج کی روشنی کے زاویے سے ایسے سائے بناتا ہے جیسے کوئی سانپ زمین پر اتر رہا ہو۔ یہ ان کی سائنسی درستگی اور فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ مایا سلطنت آہستہ آہستہ اندرونی جنگوں، خشک سالی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث زوال پذیر ہوئی، لیکن ان کی علمی میراث آج بھی فلکیات اور ریاضی کے ماہرین کو حیران کرتی ہے۔ مایا لوگ بنیادی طور پر زراعت پر مبنی معاشرہ رکھتے تھے۔ ان کی بنیادی فصلیں مکئی، لوبیا، کدو، مرچ اور کوکو وغیرہ تھے۔ یہی وہ کوکو بیج تھے جنہیں وہ کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ مایا قوم نے پانی ذخیرہ کرنے، نہریں بنانے اور بارش کے پانی سے زراعت کے طریقے ایجاد کیے جو آج کے جدید واٹر مینجمنٹ سسٹمز کی ابتدائی شکل سمجھے جاتے ہیں۔ مایا شہروں کی ساخت انتہائی منظم تھی۔ ہر بڑے شہر میں ایک مرکزی اہرام یا مندر، شاہی محل، کھیل کا میدان، بازار اور رہائشی علاقے موجود ہوتے تھے۔ ان کے شہر جیسے ٹیکال، پالنکے، کوپان اور چیچن اٹزا آج بھی حیران کن انجینئرنگ کے نمونے ہیں۔ اہراموں کو عموماً فلکیاتی اصولوں پر تعمیر کیا جاتا تھا۔ مثلاً
چیچن اٹزا کا ایل کیسٹیلو اہرام سورج کی شعاؤں کے زاویے سے سال کے مخصوص دنوں میں سانپ کی مانند سایہ بناتا ہے جو پائیدانوں پر رینگتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سورج اور ذرات کے چکر کی علامت تھا۔ مایا کم فلکیات کے میدان میں غیر معمولی طور پر ترقی یافتہ تھی۔ انہوں نے سورج، چاند اور زہرہ یعنی وینس اور دیگر سیاروں کی حرکت کا درست حساب لگایا۔ ان کے پاس دو بڑے کیلنڈر کے نظام تھے، دنوں پر مشتمل مذہبی کیلنڈر، دنوں پر مشتمل شمسی کیلنڈر۔ جب یہ دونوں کیلنڈر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے تو 52 سال کا ایک مکمل کیلنڈر راؤنڈ بنتا، جسے وہ نئے عہد کی شروعات سمجھا کرتے تھے۔ مایا کیلنڈر اتنا دقیق تھا کہ اس کے سال کی لمبائی 365.2420 دن کے برابر تھی، یعنی ہمارے جدید کیلنڈر سے صرف چند سیکنڈ کا فرق تھا۔ اگر ہم مایا تہذیب کی ریاضی اور حساب دانی کو دیکھیں تو پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ مایا قوم نے دنیا میں سب سے پہلے صفر یعنی زیرو کا عملی تصور پیش کیا اور اس کو استعمال کیا۔ یہ ان کی ریاضیاتی ذہانت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ان کا عددی نظام 20 کی بنیاد پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وقت، تاریخ اور فلکیاتی حساب میں حیرت انگیز درستگی رکھتے تھے۔ مایا تحریر ہیروگلیفک اسکرپٹ پر مبنی تھی جس میں 800 سے زائد علامات تھیں۔ یہ تصویری اور صوتی دونوں نوعیت کی تھیں۔ ان کی کتب کو کوڈیکس کہا جاتا ہے، جن میں تاریخ، فلکیات، مذہب اور شاہی نسب درج ہوتے تھے۔ بدقسمتی سے اسپینی حملہ آوروں نے ان میں سے اکثر کتب کو جلا ڈالا۔ آج صرف 4 اصلی مایا کوڈیکس دنیا میں محفوظ ہیں، جنہیں گرولیر اور ڈریسڈن اور میڈرڈ پیرس کوڈیکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر ہم مایا تہذیب کی سیاست اور مذہب کی بات کریں تو مایا معاشرہ متعدد آزاد شہری ریاستوں یعنی سٹی سٹیٹس پر مشتمل تھا۔ ہر ریاست کا ایک بادشاہ ہوتا جو مذہبی اور سیاسی دونوں اختیارات رکھتا تھا۔ ان کے دیوتا قدرتی مظاہر سے وابستہ تھے جیسے سورج، بارش، مکئی اور موت۔ اہم دیوتاؤں میں خالق کائنات، بارش کا دیوتا اور پروں والا سانپ شامل تھے۔ مذہبی رسومات میں انسانی قربانیاں بھی شامل تھیں جو زراعت اور دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے دی جاتی تھیں۔ مایا تہذیب کے زوال پر آج بھی محققین میں اختلاف ہے، لیکن چند بڑی وجوہات یہ سمجھی جاتی ہیں کہ ماحولیاتی تباہی، جنگلات کی کٹائی اور زمین کی زرخیزی میں کمی، اسی طرح طویل عرصے تک بارشوں کی کمی اور مختلف شہروں کے درمیان لڑائیاں اور خانہ جنگی اور وسائل کی کمی اور بھوک کا زیادہ ہونا اور آبادی کا بڑھ جانا۔ 900 عیسوی کے بعد بیشتر شہر ویران ہو گئے، اگرچہ کچھ شمالی مراکز جیسے مایاپن 1500 عیسوی تک قائم رہے۔ آج بھی مایا قوم کے لاکھوں وارث یوکاتان، بیلیز اور گواٹیمالا میں آباد ہیں۔ ان کی زبانیں اب بھی بولی جاتی ہیں جیسے یوکاٹک، کیچے اور کیوایٹچی وغیرہ۔ مایا فن تعمیر، آرٹ، موسیقی اور فلکیات کے اصول آج کی جدید سائنسی دنیا میں مطالعہ کا اہم موضوع ہیں۔ مایا تہذیب کے بعد اب ہم اسی خطے کی ایک اور قدیم تہذیب ٹیوتیوکان کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ ٹیوتیوکان کا مطلب ہے دیوتاؤں کا شہر، یعنی دا پلیس ویئر گاڈز ویر بورن۔ یہ شہر تقریباً 100 قبل مسیح میں آباد ہوا اور اپنی طاقت اور عظمت کی بلندی پر 300 سے 600 عیسوی کے درمیان پہنچا۔ اس دور میں یہ دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا، جہاں آبادی تقریباً 1 لاکھ سے 2.5 لاکھ افراد تک بتائی جاتی ہے۔ یہ شہر بعد میں آنے والی تہذیبوں، خاص طور پر مایا اور ازتک پر گہرا اثر ڈال گیا۔ ٹیوتیوکان موجودہ میکسیکو سٹی سے تقریباً 40 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہاں ایک لمبی اور سیدھی مرکزی شاہراہ ہے جسے ایونیو آف دا ڈیتھ یعنی مردوں کی شاہراہ کہا جاتا ہے۔ اس شاہراہ کے دونوں جانب عظیم اہرام اور معبد تعمیر کیے گئے تھے۔ ٹیوتیوکان کی اہم یادگاروں کی اگر بات کریں تو سورج کا اہرام یعنی پیرامڈ آف دا سن، یہ ٹیوتیوکان کی سب سے بڑی اور شاندار عمارت ہے۔ اونچائی تقریباً 65 میٹر اور بنیاد کا رقبہ 225 × 225 میٹر ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے اہراموں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح چاند کا اہرام یعنی پیرامڈ آف دا مون ایونیو آف دا ڈیڈ کے شمالی سرے پر واقع ہے۔ یہ اہرام مذہبی رسومات اور انسانی قربانیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح ٹیمپل آف دا فیتھرڈ سپرنٹ یعنی پر والے سانپ کا معبد یا مندر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ پروں والے سانپ کو وقف تھا جو بعد کی تہذیبوں میں بھی سب سے اہم دیوتا رہا۔ اس معبد میں بڑے پیمانے پر انسانی قربانیوں کے شواہد ملے ہیں۔ ٹیوتیوکان ایک کثیر النسلی شہر تھا۔ یہاں مایا، زیپوٹک اور دیگر قوموں کے لوگ آ کر آباد ہوئے تھے۔ شہر میں مختلف علاقوں میں الگ الگ برادریاں رہتی تھیں۔ حکومت شاید کسی شورائی نظام یا پادری طبقے کے ہاتھ میں تھی۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں کسی خاص بادشاہ یا حکمران کا نام نہیں ملتا۔ تیوتیوکان کی معیشت زراعت اور صنعت پر مبنی تھی۔ یہاں کے لوگ مکئی، پھلیاں، کدو اور مرچ اگاتے تھے۔ تیوتیوکان اوبسیڈین یعنی آتش فشانی پتھر کے ہتھیار اور اوزار بنانے میں مشہور تھے، جس کی برآمد وسطی امریکہ کے دور دراز علاقوں تک ہوتی تھی۔ ان کی تجارت کے نشانات مایا علاقے گواٹیمالا تک ملتے ہیں۔ اگر ہم تیوتیوکان کے مذہب اور رسومات کی بات کریں تو تیوتیوکان میں کئی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، خاص طور پر فیتھرڈ سپرنٹ یعنی پروں والے سانپ کی، جس کو علم اور ترخیصی کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تلالوک نامی دیوتا بارش اور پانی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں انسانی قربانی عام تھی، خاص طور پر جنگی قیدیوں کی قربانی۔ اہرام اور معبد دراصل مذہبی اور فلکیاتی مقاصد کے لیے بنائے جاتے تھے۔ محققین نے تیوتیوکان تہذیب کے زوال کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔ 6ویں صدی عیسوی کے بعد تیوتیوکان زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ محققین نے جو ممکنہ وجوہات بیان کی ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ زیادہ آبادی اور وسائل کی کمی، اندرونی بغاوت، خانہ جنگی، تجارتی راستوں کا ٹوٹ جانا اور ماحولیات میں تبدیلی اور قحط سالی وغیرہ۔ تقریباً 750 عیسوی کے بعد یہ شہر مکمل طور پر ویران ہو گیا۔ تیوتیوکان کے کھنڈرات بعد کی تہذیبوں ایزٹیک، ٹولٹیک کے لیے مقدس مقام بن گئے۔ جب ایزٹیک لوگ یہاں پہنچے تو وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے اس شہر کے دیوتاؤں کی جائے پیدائش کہا۔ آج یہ شہر یونیسکو کے عالمی ورثہ یعنی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہیں اور دنیا بھر کے سیاح یہاں پر آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ نے میکسیکو کی قدیم تہذیبوں بالخصوص مایا تہذیب کے متعلق معلومات سماعت فرمائی۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوشیں، یہ ویڈیوز اور یہ سلسلہ پسند آتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اس کے علاوہ لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ کیجئے گا تاکہ ہم مزید ایسی ہی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے اور معلوماتی موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔